جمعے کا دن ہے۔ اب اس جمعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہدایات ہیں۔ جب مقتدی تشریف لے کے آئے اور خطبہ شروع ہوگا یا خطبے میں شریک ہو تو اسے کسی بھی حیت میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی خاص مخصوص حیت نہیں ہے خطبہ سننے کی۔ دونوں خطبوں کے درمیان حالت تشہد میں بیٹھنا مستحب ہے، اور دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں پہ رکھے یہ نشست طرف مستحب ہے، ورنہ جس حیت میں بیٹھنا چاہے۔ آدمی عربی خطبہ سن رہا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، پھر امام بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہو کے دوسرا حصہ پڑھتا ہے، تو ان دونوں حصوں میں کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ ہاں، اتحیات میں بیٹھنا اچھی بات ہے، ثواب کی چیز ہے، ورنہ آدمی کسی بھی حالت میں خطبہ سنے، البتہ دوران خطبہ گفتگو کرنا، کسی اور چیز میں مشغول ہونا، کوئی اور مصروفیت اختیار کرنا، یہ بہت بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ خطیب کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ سن رہا ہو، چاہے آواز پہنچ رہی ہے چاہے آواز نہیں پہنچ رہی، لیکن اس حالت میں اس کے اندر ایک اطمینان ہو اور ایک سننے کی کیفیت وہ بنا لے۔ تو مقتدیوں کے لیے پہلے خطبے میں ہاتھ بند کر اور دوسرے میں ہاتھ چھوڑ کے بیٹھنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، البتہ حالت تشہد میں بیٹھنا مستحب ہے۔ دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں ہی پہ رکھے یہ نشست صرف مستحب ہے، ویسے جس طرح چاہے بیٹھ جائے۔ معذور کے لیے جمعے کی جماعت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس سے پہلے مکروہ تنزیہ ہے، البتہ عورتیں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ سکتی ہیں۔ معذور جس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، جس پہ جمعہ فرض نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ پھر جمعے کی جماعت جب ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ظہر پڑھ لے، لیکن پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے اس کے بعد پڑھ لے، لیکن وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے ظاہر ہے عورتوں پر نہ عید کی نماز ضروری ہے اور نہ جمعے کی نماز میں شرکت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی وہ نماز بڑی فضیلت کی چیز ہے جو وہ گھر کے اندر کے حصے میں ادا کرتی ہے، وہ اس کی نماز زیادہ باعث اجر ہے اور اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ تو جمعے کی نماز بھی عورت کے لیے نہیں ہے، البتہ اب وہ جو ظہر پڑھے گی تو بہتر ہے کہ ظہر میں وہ اول وقت میں اپنی ظہر کی نماز ادا کر دے۔ اذان اول کے بعد مسجد میں نہ جانا اور خرید و فروخت میں یا کھانے پینے میں مشغول ہونا بلکہ کسی اور دینی کام کے اندر بھی مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ جس طرح نماز کھڑی ہو گئی ہو اور نماز کھڑی ہو گئی، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بظاہر تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اس وقت عبادت نہیں ہے، اس وقت عبادت نہیں ہے۔ حلال کمانا، تجارت کرنا ایک عبادت ہے، لیکن اگر اذان ہو گئی جمعے کی پہلی اذان، اب یہ عبادت نہیں رہے گی، اب یہ گناہ کی چیز ہو گئی۔ اسی طرح کوئی اور دینی کام، کسی اور دینی کام میں مشغول ہو جانا جمعے کی اذان کے بعد، اول اذان کے بعد، وہ بھی عبادت نہیں رہے گی، وہ کام بھی دینی نہیں رہے گا۔ اب حکم یہ ہے، جمعے کا دن ہے، فضیلت کی چیز ہے، مسجد میں جانا جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی بڑھیا بات ہے، لیکن کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان پہلی شروع ہو جائے تو اپنی تمام مشغولیت کو ترک کر کے جمعے کی تیاری کے لیے مسجد میں تشریف لے جائے۔ یہ آخری درجہ ہے، ورنہ افضل درجہ کیا ہے؟ جس قدر جلدی ہو سکے جامع مسجد میں حاضر ہو اور وہاں ذکر و اذکار میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، نوافل میں مشغول ہو، دعاؤں میں مشغول ہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے اسی دن مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، وہ تحفہ مجھے اسی دن مل جاتا ہے۔
تو یہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو اذان اول کے بعد مسجد میں نہ جانا اور خرید و فروخت میں یا کھانے پینے میں مشغول ہونا بلکہ کسی اور دینی کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں، چاہے وہ کوئی دینی مشورہ ہو، چاہے وہ دینی تدریس ہو، چاہے وہ دینی کتب کا مطالعہ ہو، وہ بھی درست نہیں۔ البتہ مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں روکے بغیر اگر کسی سے کوئی سودا بازی ہو گئی اور کوئی لین دین کی بات ہو گئی وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، بشرطیہ کہ مسجد کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو جس قدر جلدی ہو سکے اللہ کے گھر میں حاضری ہو، کچھ کھایا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا بھی نہ کرے اذان اول کے وقت زوال ہوتی ہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ جیسے ہی زوال کا وقت جمعے کا ختم ہو اور اذان کا وقت شروع ہو، کوشش کرے اب وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ اس وقت امت کا توارث چلا آیا ہے، لہذا اذان اول کو اسی اصل وقت سے مؤخر کرنا بہتر نہیں ہے۔ اذان اول کے بعد نماز کی تیاری کرنے مسجد میں پہنچ جائے، بہتر ہے پہلے سے اپنی تیاری مکمل ہو۔ جیسے عید کی رات کو پہلے سے تیاری ہوتی، کپڑے دیکھ لیے، بال دیکھ لیے، اپنی دیگر ضروریات دیکھ لی، صبح عید ہے۔ ایسے ہی جمعے کے دن مسلمان جمعے کے دن شب جمعہ اور جسے کہیں کہ جمعرات ہی سے اپنی ان چیزوں کی خیال کر کے اور اسی طرح کثرت سے استغفار کر کے کہ جمعے کا دن آ رہا ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کے استقبال کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جمعرات کی رات کو کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے تو جمعے کی تیاری پہلے سے ہو جائے۔ لیکن کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی جمعے کی اذان اول سے پہلے تیاری مکمل کر کے اللہ کے گھر حاضر ہو، اور یہ اہتمام ہے، یہ امت میں یہ اہتمام توارث سے اور اہتمام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بڑی محرومی ہے کہ مسلمان جمعے کے اہتمام نہ کرے تو اس کو جمعے کی برکات نہیں ملتی، جمعے کے اندر جو فضیلت ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اس طرح جمعے کے اہتمام ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن